السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سلسلہ احادیث چل رہا ہے، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب عمدۃ الاحکام اور اس میں کتاب الطہارہ، اور اس میں ہم باب پڑھیں گے۔ آج نیا شروع کریں گے انشاءاللہ العظیم، باب التیمم، اور تیمم کے باب میں لیسن نمبر 36 اور حدیث نمبر 36 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رآ رجلا، دیکھا ایک آدمی کو، رآ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رجلاً ایک آدمی کو، معتزلاً الگ تھلگ، یعنی الگ بیٹھا ہوا، لم یصلی نہیں اس نے نماز پڑھی، فی القومی قوم میں یا جماعت میں، تو فقال تو آپ نے فرمایا، یا فلانو اے فلاں، ما منعک کس چیز نے روکا تجھ کو یا کس چیز نے باز رکھا تجھ کو، ان یہ کہ تصلی تو نماز پڑھے، فی القومی قوم میں یا جماعت میں، فقال تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصوابتنی جنابت پہنچی مجھے جنابت، یعنی میں جنبی ہو گیا، اصوابت پہنچی، نی مجھے، جنابت جنابت یعنی میں جنبی ہو گیا، اور ولا ماء غسل کی حاجت تھی، ولا ماء اور پانی نہیں تھا، ولا اور نہیں تھا، ماء پانی یا پانی نہیں ہے، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصعید، علیک لازم پکڑو، یا تجھ پر ہے، بالصعید مٹی کے ساتھ، علیک بالصعید لازم پکڑو مٹی کو، فإنہ پس بے شک وہ، یکفیک یکفی وہ کافی ہے، کا تجھے، یعنی مٹی ہی تجھے کافی ہے، تمہارے لیے مٹی ہی کافی ہے، مٹی سے تیمم کر لو، علیک بالصعید ہی لازم پکڑو، یعنی یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اصل میں اس کا یہی مطلب ہے کہ مٹی سے تیمم کر لو، فإنہ یکفیکی وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ رواہ البخاری روایت کس کو؟ بخاری۔ حدیث نمبر 36 میں ہم نے پڑھا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو پوری جماعت جب نماز پڑھ رہی تھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ الگ سے بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھا کیوں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو اس نے وجہ بتائی کہ اس پر جنابت کا غسل واجب تھا، یعنی وہ جنبی ہو گیا، جنابت کا غسل اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہو گیا، اور اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب جب پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس نے غسل نہیں کیا، اور اس نے قوم کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی، اور الگ بالکل بیٹھا ہوا ہے سب سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے مٹی ہی کافی تھی، اس مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لیتے۔ اب یہاں سے دو مسئلوں کی سمجھ آتی ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہم نے پڑھا پہلے بھی، کہ جب مسلمان جب جنبی ہوتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اصل ناپاکی شرک کی ناپاکی ہے، اصل ناپاکی کفر کی ناپاکی ہے، اور اصل ناپاکی گناہوں کی ناپاکی ہے، اور سب سے بڑی ناپاکی تو شرک کی ناپاکی ہے۔ تو چونکہ مسلمان شرک نہیں کرتا اس لیے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ اس کی ٹیمپریری سی ناپاکی ہے جو بعد میں غسل کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس آدمی کو جس نے نماز نہیں پڑھی جنابت کے غسل کی وجہ سے، کہ اس کے پاس پانی بھی میسر نہیں تھا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم دین اسلام میں ہے کہ یہاں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان پر تنگی پیدا نہیں کرتا بلکہ آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ بعض اوقات سفر کی حالت میں بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے اور وضو کرنا میسر ہوتا ہے، بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے اور غسل کرنا لازم ہوتا ہے، اور بعض اوقات سفر کر رہے ہوتے ہیں تو غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی صورت ہو، پانی میسر نہ ہو، ہمارے گھروں میں بھی
اکثر یوں ہوتا ہے، بہت بعض باپردہ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ لائٹ گئی اور پانی ختم تو وہ ہمسائے کے گھر سے پانی بھی لے لے، اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جب پانی میسر نہ ہو، مجبوری ہو، پانی بالکل نہ ہو، اور جیسے ہمارے ہاں ایک ہفتے میں ایک دن پورا لائٹ جاتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال صورت جو بھی ہو، اور اگر پانی میسر نہ ہو، غسل کرنا ہو یا تیمم کرنا ہو، دونوں صورتیں، یہاں آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ غسل ہے یا تیمم، غسل ہے یا پھر وضو کرنا ہے، دونوں کے لیے جب پانی میسر نہ ہو تو پھر دونوں کے لیے ہی تیمم کیا جائے گا، اور تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی۔ وضو کے لیے بھی وہی غسل ہوگا، وہی تیمم ہوگا، اور غسل کے بھی وہی تیمم ہوگا۔ تیمم کا طریقہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی حدیثوں میں پڑھیں گے۔ تو اب یہاں تو جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، اور جیسے ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے کہ صحابی کے ذہن میں بھی تھا فرق، تو وہ فرق جو ہے نا وہ ختم کر دیں۔ وضو کے اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ اس کو مجبوری ہے، اس نے وضو کرنا ہے یا اس نے غسل کرنا ہے، پانی میسر نہیں ہے، اور وہ تیمم کر لے گا، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، تیمم کرے گا اور وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ دین اسلام تو ہے ہی رحمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بن کے ہی ہمارے لیے رحمت آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کسی بھی صورت میں جب پانی میسر نہ ہو تو ہم نے تیمم کر لینا ہے مٹی کے ساتھ، اور پھر اس سے بڑی رحمت دیکھیں، غسل کے لیے بھی وہی تیمم اور وضو کے لیے بھی وہی تیمم، وہی تیمم جو وضو کے لیے کفایت کرتا ہے وہی غسل کے بھی یہ کفایت کرے گا، اور بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ علیک بالصعید فإنہ یکفیک، لازم ہے تم پر مٹی، اور یا پھر مٹی سے تیمم کر لو، یہی کافی ہے، اتنا ہی کافی تھا کہ مٹی سے تیمم کر لیتے۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ غسل کے لیے بھی مٹی سے تیمم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے اوپر آسانیاں کرتے ہوئے دین اسلام کو اس قدر آسان بنا دیا، اور نیکیاں حاصل کرنا اس قدر آسان بنا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر آخرت میں بھی رحم فرمائے اور آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔